عمران خان کی ایک مشکل آسان، نئے نیب کیس میں ریلیف مل گیا۔ نیب نے عمران خان کے خلاف نیا توشہ خانہ کیس احتساب عدالت سے واپس لے لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نئے توشہ خانہ ریفرنس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ نیب ترامیم کی بحالی کے بعد نیا توشہ خانہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے نکل چکا ہے۔ احتساب عدالت نے نیب کی استدعا پر توشہ خانہ کا نیا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا توسیع لینے سے انکار، رانا ثناءاللہ کے بیان کی بھی تردید کر دی۔ نئے عدالتی سال کے آغاز پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رانا ثناءاللہ کے بیان سے متعلق سوال پر کہا، رانا ثناءاللہ کو میرے سامنے لے کر آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہیں۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر جج کا کچھ نہ کچھ رجحان ہوتا ہے۔ پہلے بینچ دیکھ کر ہی بتایا جاتا تھا کہ کیس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اب تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں جانب کون سے ججز کیس سنیں گے۔ امریکی اور بھارتی صحافی سے گفتگو کے بعد پی ٹی آئی کے رؤف حسن کی پاکستان مخالف انڈین تجزیہ کار سے رابطوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ بھارتی تجزیہ نگار راہول رائے چودھری نے رؤف حسن سے کشمیر کے حوالے سے ایک مضمون کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا۔ جواب میں رؤف حسن نے فوج کی اعلیٰ قیادت پر الزام دھرتے ہوئے بھارتی تجزیہ نگار سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جزوی طور پر درست ہے، باجوہ مفاہمت کے خواہش مند تھے۔ رؤف حسن نے ایک اور طویل پیغام میں راہول رائے چودھری کو پاکستان کی منفی منظر کشی کرتے ہوئے جبر اور ظلم سے چلائے جانے والا ملک قرار دیا۔ رؤف حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگ پولیس کے بجائے اب فوج کے سامنے کھڑے ہیں۔ رؤف حسن نے اپنا پاسپورٹ بھی راہول رائے چودھری سے شیئر کیا۔ اسلام آباد کا جلسہ کتنا ہٹ کتنا فلاپ رہا، سوشل میڈیا پر تبصروں کا طوفان آ گیا۔ علی امین گنڈا پور کی عمران خان کو رہا کرانے اور لاہور میں جلسے کی دھمکی پر حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وفاقی حکومت کو دیے گئے الٹیمیٹم پر جواب دیتے ہوئے کہا، تم لاہور آؤ، ہم انتظار کریں گے۔ عاصمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور پنجاب پر لشکر کشی کر کے تو دکھائیں، پنجاب پولیس نشئیوں کا نشہ جلدی اتار دیتی ہے۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد جلسے کے بعد مشکلات کا سامنا، جلسہ وقت پر ختم نہ کرنے، پولیس پر پتھراؤ اور روٹ کی خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات میں زرتاج گل، عامر مغل، شعیب شاہین، عمر ایوب، سمابیہ طاہر اور راجہ بشارت سمیت 28 مقامی رہنما نامزد۔ پی ٹی آئی جلسے پر پنجاب اسمبلی میں مٹھائیاں تقسیم ہو گئیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں لیگی رکن اسمبلی رانا محمد ارشد نے پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ مبینہ طور پر ناکام ہونے پر ایوان میں مٹھائی تقسیم کی۔ رانا محمد ارشد نے کہا کہ اگر شہد والا وزیر اعلیٰ پنجاب آیا تو پھر علاج کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ نئی قانون سازی کے لیے صدر اور وزیر اعظم متحرک، وزیر اعظم شہباز شریف نے زہرانے اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے تمام اتحادیوں کو عشائیہ کی دعوت دے دی۔ شہباز شریف کی جانب سے جے یو آئی فے کو بھی عشائیہ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ پنجاب کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما جمشید دستی کو پشاور سے راہداری ضمانت مل گئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ پشاور نے جمشید دستی کو 30 ستمبر تک راہداری ضمانت دیتے ہوئے درخواست گزار کو مقررہ وقت میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ مظفر گڑھ سے مسلم لیگ نون کے ایم پی رانا عبد المنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ رانا عبد المنان کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر جتوئی پر تشدد کرنے کا مقدمہ درج تھا۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ایم پی اے کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ کراچی کارساز حادثے کی مرکزی ملزمہ کے حوالے سے بڑی خبر، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے کیس میں عدالت نے ملزمہ نتاشا کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جبکہ ملزمہ کے وکیل نے منشیات کیس میں درخواست ضمانت مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزمہ اعلیٰ تعلیم کی حامل ہیں اور ایک ایسے فرد کی جانب سے بغیر لائسنس لاپرواہی سے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے نتیجے میں 2 افراد کی ہلاکت افسوسناک اور حیران کن ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک اور اجلاس کا کیلنڈر جاری، پاکستان کو تاحال $2 ارب بیرونی فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا، ایک بار پھر پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرض میں اضافے کا پلان آئی ایم ایف کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا۔ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرض مزید $100 ارب بڑھے گا۔ آئی ایم ایف نے بجلی کے شعبے کا گردشی قرضہ $2500 ارب سے تجاوز نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
پیرس میں ہونے والے پیرا اولمپکس مقابلوں میں انتہائی غیر معمولی واقعہ، ایرانی ایتھلیٹ کا طلائی تمغہ بھارت کو مل گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی ایتھلیٹ کو پیرس میں F41 جیولن تھرو مقابلے میں ریکارڈ قائم کرنے کے بعد اپنے ملک کا پرچم لہرانے پر طلائی تمغے سے محروم کر دیا گیا۔ تمغہ مقابلے میں دوسرے نمبر پر آنے والے بھارتی جیولن تھرو کھلاڑی نودیپ سنگھ کو دے دیا گیا۔ گولڈ میڈل ہارنے پر ایران میں افسوس، طلائی تمغہ ملنے پر بھارت میں جشن کا سماں۔